ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے افسانے منتخب کیے گئے ہیں۔ عذرا عباس کا ایک منتخب افسانہ جس کا عنوان ہے سڑک پار کرنے سے پہلے۔ سڑک پار کرنے سے پہلے عذرا عباس کا یہ افسانہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 میں پیش کیا گیا۔ ماہنامہ دریافت مدیر قمر جمیل کی زیر ادارت شائع ہوتا رہا ہے۔ دریافت شمارہ نمبر 11 عذرا عباس کا افسانہ سڑک پار کرنے سے پہلے اب دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے عذرا عباس کا افسانہ سڑک پار کرنے سے پہلے، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ سڑک پار کرنے سے پہلے اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا، دونوں طرف دیکھا، اپنے آگے پیچھے پھیلے ہوئے قدموں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ مجھے اب سڑک پار کر لینی چاہیے، اس نے سوچا۔ دونوں طرف کی ٹریفک اس کی نگاہ سے بہت دور تھی۔ وہ آگے بڑھا، ایک ہاتھ جیب سے باہر نکال لیا۔ اس کی عادت میں یہ تھا، ایک جیب میں ہاتھ رہتا یا دونوں جیبوں میں۔ اس نے سڑک پار کرنے سے پہلے اپنے کولہے پہ جھولتے ہوئے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے سوچا۔ اس کی ماں اس کی اس حرکت پہ اکثر ہنستی تھی جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس نے اتنا کچھ سوچا اور دوسرا یا تیسرا قدم اٹھایا تھا کہ اس کے دائیں طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ پھر اس کی جیب میں چلا گیا۔ اسے جلدی نہیں تھی۔ ٹریفک کی مداخلت اور سڑک کا رش اسے بے چین نہیں کیے تھا، لیکن جلدی ہو بھی سکتی تھی۔ اس کی عادت تھی لمحوں میں پرسکون ہو جاتا، سب کچھ بھول کر، اور لمحوں میں سب کچھ یاد کر کے بے چین ہو جاتا۔ بہت کام ایک ساتھ گٹری بن کر اس کے سر پر وزن ڈال دیتے۔ اس نے چہرے کو ایک بار پھر دائیں بائیں گھمایا۔ سڑک پر اچانک ٹریفک آنے جانے لگی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے سوچا، آنا اور جانا سمت پر منحصر ہے۔ سڑک کے اس پار یا اس پار آنے یا جانے کا مفہوم بدل سکتا ہے۔ اب کے دونوں ہاتھ جیب سے باہر تھے۔ بے دھیان ہوتے ہوئے یہی ہوتا تھا، ہاتھ جیب سے باہر آ کر جھولنے لگتے۔ قدموں کے آگے پیچھے پڑنے کے ساتھ ہاتھ ایک دائرہ بناتے جاتے اور اس کے خیال کے ساتھ ایک ردم ہاتھوں کے جھولنے کا بھی ہوتا۔ وہ بے دھیان ہوتا جاتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی تھی، بے دھیان کیوں رہتا ہے؟ دھیان سے چلا کر۔ وہ آج عمر کے آدھے حصے میں تھا، لیکن بے دھیان رہتا تھا۔ سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے بہت سا وقت گزر گیا۔ سڑک پار کرنے کا جوش ایک بار پھر اسے آگے بڑھانے لگا۔ اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ایک قدم آگے بڑھایا، ایک ہاتھ پھر جیب سے نکالا اور دوسرا قدم آگے بڑھایا۔ اب کی بائیں جانب سے گڑگڑاہٹ اٹھی۔ وہ پیچھے کھسک گیا۔ تھو! وہ کب تک اس کنارے کھڑا رہے گا؟ یہ ٹریفک ناگہانی آفت کی طرح اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ آہستہ سے اور پیچھے ہوتے ہوئے اس نے سوچا۔ اب کہ پھر دونوں ہاتھ اس کے بے دھیان ہونے کے ساتھ باہر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا۔ بے شمار ناگہانی آفت آتی رہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ بہت آگے جانے کے لیے بہت پیچھے ہٹنا پڑا، بہت پیچھے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ مسکرایا۔ دھیان پر آ کر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ سڑک دونوں طرف خالی تھی۔
اس نے پھر ارادہ باندھا۔ دونوں قدم ایک دوسرے سے ملائے، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے، پھر ایک ہاتھ جیب سے نکالا، پھر ایک جس میں وہ دوسری طرف تھا۔ دوسرے کنارے پر اس نے سوچا وہ پھر بے دھیان ہو گیا تھا۔ وہ اسی کنارے دونوں ہاتھ اس کی جیبوں سے باہر تھے اور ایک قدم دوسرے قدم سے آگے نکلا ہوا تھا۔ سامنے ایک بار پھر ٹریفک کا ریلا آ رہا تھا اور جا رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا جانے یہ جا رہا ہے یا آ رہا ہے، یا اسی کی طرح ایک ہی جگہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر جیبوں میں چلے گئے، ایک بار پھر دونوں قدموں کو ملا کر وہ سڑک پار کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اور اس کا بایاں ہاتھ ہوا میں لہرانے کے لیے تیار تھا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔